ایک تو مسلمانوں کے اندر حکومت کا تصور ہی ختم کر دیا گیا ہے، مسلمانوں کو حکومتوں سے دور رکھا گیا ہے، جبکہ اللہ نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ہم نے تو تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے حکومتیں دی۔ اس طرح حکومت کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ یہ تمہیں خلیفہ بنایا گیا ہے تو تم کو جو حکمرانی کرنی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کی زندگی کے اندر آپ نے بھی حکومت کو قائم کی ہے، چور کو ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اسی طرح زانی کو سنسار کیا جائے گا، مختلف قوانین جو قرآن کے اندر ہے اس کو مدینہ کی زندگی کے اندر نافذ کیا گیا۔ لیکن بعد کے ادوار کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی حکومت کو الگ کر دیا گیا اور اسلامی عبادت کو الگ کر دیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر سماج میں کہ اسلامی عبادات ہی ہم کرتے ہیں، لیکن اسلامی حکومت کے لیے ہم جدوجہد نہیں کرتے ہیں۔ اور تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو بالکل قریب پہنچ گیا تھا کہ یہاں کیا ہونے جا رہا ہے، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آتا ہے مارتا ہے، خنجر سے پھونک دیتا ہے، کوئی بھالے سے مار دیتا ہے، کوئی تیر سے چبو دیتا ہے، اس طرح وہ خون کے اندر لطف ہو جا کے رہتے ہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ جب وہ مسلمان نہیں تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے منظر کو۔ اب ان کو کہا گیا کہ تم کو تو ختم کر دیا جائے گا، تمہارا جو ہے خیمہ کیا جائے گا، تمہارا ہاتھ نکال دیا جائے گا، پیر نکال دیا جائے گا، تمہارے اعضاء الگ الگ کر دیے جائیں گے، اس طرح ان کو وارننگ دی جاتی ہے۔ تو حضرت خبیب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اگر آپ مناسب سمجھے تو 2 رکعت مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ تو لوگوں نے ان کو نماز پڑھنے کی اجازت دی، اور وہ بڑے پرسکون انداز میں اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع ہوتے ہیں اور 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں، اور ادا کرنے کے بعد وہ پھر آ کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو 2 رکعت نماز کو طویل کرنا چاہتا تھا، میں اللہ کے سامنے بہت دیر تک رجوع ہونا چاہتا تھا، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ میں موت کے ڈر سے زیادہ دیر نفل نماز میں نے وقت گزار دیا، اس ڈر سے میں نے نماز کو بالکل مختصر کیا ہے۔ تو یہ الفاظ ہے جو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے کہ ایک آدمی کے سامنے موت کھڑا ہے، اب کچھ ہی دیر میں اس کو مار دیا جائے گا، لیکن بڑا پرسکون ہے، بڑا ہمت کے ساتھ ہے، کوئی ڈر ان کے اندر موجود نہیں ہے، ان کے ماتھے پر پسینہ جو ہے خوب نہیں آ رہا ہے۔ تو ان کو پھر اسی مقام پر کھڑا کیا گیا کہ ان کا ایک ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ تو لوگوں نے کہا ہے، کفار و مشرکین نے کہا ہے، اے خبیب تم یہ سمجھو میں یہاں سے چھٹکارا پا لوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مقام پر جو ہے وہ بندی ہو جائے، اگر یہ تصور تم کرو تو بس تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو حضرت خبیب بن ارت رضی اللہ نے کہا ہے کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں خوشحالی کے ساتھ رہوں اور میرے نبی چلتے جائیں راستے میں ان کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو میں اس تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں لا کر ان کو رکھنا تو دور کی بات ہے، میں خوشحال زندگی بسر کرتے رہوں تب بھی میں برداشت نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے۔ یہ کہنا تھا کہ ظالموں کے اندر بہت ہی جذبہ پیدا ہوا، سب لوگوں نے کہا کہ اسے مارو، ختم کرو، قتل کر دو۔ اس طرح ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور سارے افراد مل کر حضرت خبیب کو شہید کر دیتے ہیں۔ اس سارے منظر کو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 25 سال کے عمر کے تھے وہ دیکھ رہے تھے، اور حضرت خبیب نے اپنے روح نکلنے سے پہلے انہوں نے خدا سے دعا کی، خدایا ان لوگوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا اس کا بدلہ تو لے، خدایا تو چن چن کر ان کو ختم کر دے۔ تو یہ دعا بھی حضرت سعید کے کانوں میں گونج رہی تھی کہ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب تو نہ آ جائے۔ اس طرح وہ ڈرتے ہوئے اپنا زندگی، آگے کی زندگی کو گزارتے رہے، اور ہمیشہ ان کو یہی جو ہے تصور دل و دماغ کے اندر آتا رہا کہ ان کی ہمت، ان کی جرت
موت سامنے ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ بالکل ہمت کے ساتھ رہے۔ تو اس طرح دیکھتے دیکھتے انہوں نے کہ ایمان قبول کی، لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ میں ایمان لے آتا ہوں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد وہ مدینہ کے شریف پہنچ جاتے ہیں اور وہ مکے سے ہجرت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہنچتے اور اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اور ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ کرام جن کو سابقون اولون کہتے ہیں، جن کا نام کا تذکرہ ہم جو ہے کہ سیرت کے کتابوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں، صحابہ کی سیرت کی کتابوں کے اندر، تو وہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہتے تھے، اور ہر صحابی رسول کا یہ خیال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ میں مجھے ہی زیادہ چاہتے ہیں۔ یہ ایک خوبی تھی اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر صحابی رسول یہی سمجھتے اللہ کے رسول تم سے زیادہ مجھے پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلقات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات پورے صحابہ کرام کے ساتھ اس طرح کا تھا کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں محسوس کیے کہ اللہ کے رسول مجھے جو ہے دور رکھتے ہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر جمیع رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی وہیں پر گزار دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غزوہ خیبر میں شریک ہوتے ہیں، فتح مکہ میں شریک ہوتے ہیں، اور حنین میں اور تبوک میں، ان سارے جنگوں کے اندر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ جنگ کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور ان کا بھی یہی جذبہ تھا کہ میں اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن وہ اللہ کے راہ میں شہید نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بلانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی حضرت سعید بن عامر ان کے ساتھ بھی رہے، اور ان کا تو یہ مشہور تھا کہ تلوار کبھی بھی نیام میں رکھنے کی نوبت نہیں آئی، ہمیشہ ننگے تلواری ان کے سامنے رہا، اس لیے کہ ہر جنگ کے اندر شریک ہوتے اور پھر واپس آتے تو پھر اور ایک جنگ کے لیے بھیج دیا جاتا، اس طرح ان کو اپنے تلوار کو نیام میں رکھنے کی نوبت نہیں آیا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ننگے تلوار کے ساتھ وہ رہتے تھے۔ تو اس طرح حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی جد و جہد کیے ہیں اسلام کے لیے، اپنی جان کو جھونکوں میں ڈالتے ہیں، مال کی محبت ان کے پاس ہمیشہ کبھی بھی نہیں رہا، بلکہ جو بھی ان کو ملتا تھا وظیفہ پنشن ملتا تھا، اسی پنشن کے پیسے کے اندر، اسی کے وظیفے کے اندر وہ زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جتنے بھی صحابہ تھے ان سب کو وظیفہ مقرر کیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ساتھی تھے ان کو پنشن وظیفہ نافذ کیا گیا، وہ وظیفے کے ساتھ ہی وہ زندگی گزارتے تھے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب کے دربار میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر میں تمہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی حضرت عمر بن خطاب کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہے کہ عمر میں تمہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے بہت ہی دل گردے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے عمر بن خطاب سے یہ کہا، پھر کہا کہ انہوں نے جو نصیحت کی وہ یہ ہے، عمر میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ رعایا کے بارے میں ہمیشہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جو رعایا ہے، جو عوام ہے، ان کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکومتیں، جو حکمران ہمارے سامنے ہیں اور جس حکومت کے تحت ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں، ایک تو مسلمانوں کے اندر حکومت کا تصور ہی ختم کر دیا گیا ہے، مسلمانوں کو حکومتوں سے دور رکھا گیا ہے، جبکہ اللہ نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ہم نے تو تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے حکومتیں دی۔ اس طرح حکومت کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ یہ تمہیں خلیفہ بنایا گیا ہے تو تم کو جو حکمرانی کرنی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کی زندگی کے اندر آپ نے بھی حکومت کو قائم کی ہے، چور کو ہاتھ کاٹا جائے گا،
اور اسی طرح زانی کو سنسار کیا جائے گا. مختلف قوانین جو قرآن کے اندر ہے اس کو مدینے کی زندگی کے اندر نافذ کیا گیا. لیکن بعد کے ادوار کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی حکومت کو الگ کر دیا گیا اور اسلامی عبادت کو الگ کر دیا گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر سماج میں کہ اسلامی عبادات ہی ہم کرتے ہیں لیکن اسلامی حکومت کے لیے ہم جدوجہد نہیں کرتے ہیں. تو حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومتوں کے بارے میں بڑے بڑے کتابیں لکھی گئے ہیں کہ انہوں نے کس طرح حکومتیں کی ہیں. تو یہاں حضرت عمر بن خطاب سے کہا گیا ہے کہ آپ رعایا کے بارے میں آپ اللہ سے ڈر کر آپ حکومت کیجئے. اب یہاں کے جو حکمران جب حکومت ان کے ہاتھ میں آ جائے تو رعایا کا ان کا کوئی خیال نہیں ہوتا، رعایا تک وہ پہنچتے نہیں، رعایا کی تکلیف کو دیکھتے نہیں. تو حضرت سعید بن عامر جمی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب کو نصیحت کی. پھر دوسرا یہ ہے کہ اور خدا کے معاملے میں لوگوں کا کوئی خوف نہ کیجیے، خدا کے معاملے میں لوگوں کا خوف نہ کیجیے. آدمیوں کے خوف سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ خدا کی نافرمانی مول لیتے ہیں، خدا کی ناراضی مول لیتے ہیں. خدا کے معاملے میں لوگوں کا کوئی پرواہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. پھر آپ نے کہا ہے کہ آپ کے اندر قول و عمل کا تضاد نہ ہونا چاہیے، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن نے بھی اس کی ناراضی کا ذکر کیا ہے. قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسے باتیں کیوں کرتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے. کبر عند اللہ اتقاکم. اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے سخت ناراض ہے اور بیزار ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو. تو انہوں نے نصیحت کی ہے کہ آپ کے اندر قول اور عمل کا تضاد نہ پایا جائے. بہترین قول وہی ہے جس کی تصدیق عمل سے ہوتی ہے. بہترین قول وہی ہے جس کی تصدیق عمل سے ہونا. آدمی بولتا رہا لیکن اس کی عملی زندگی کے اندر وہ خالی رہا تو یہ بیکار ہو جائے گا. یہ نصیحت ہے جو حضرت سعید بن عامر نے حضرت عمر بن خطاب کو کی. پھر انہوں نے کہا کہ اے عمر، دور و نزدیک کے ان تمام مسلمانوں پر ہمیشہ اپنی توجہ مرکوز رکھیے جن کی ذمہ داری اللہ نے آپ پر ڈالی ہے. دور والے نزدیک والے سب کے اوپر آپ ہمیشہ اپنے کانسنٹریشن کو ہمیشہ رکھتے رہیے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے. دور کے ہو یا قریب کے ہو. قریب کے لوگوں تو خیال کیا جا رہا ہے لیکن دور کے لوگوں کا خیال نہیں کیا جا رہا ہے. ایسا جو ہے آپ کو حکومت نہیں کرنی چاہیے. پھر اپنے اہل و عیال کے لیے جو پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کیجئے. آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں وہ بھی سارے لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کیجئے. گھر والوں کے لیے الگ پسند ہے آپ کو اور عوام کے لیے الگ پسند ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ نے کہا ہے اور حق کی راہ میں بڑے سے بڑے خطرے کی بھی آپ پرواہ نہ کیجئے. آپ حق خر ہے تو کوئی بھی خطرہ ہو آپ جو ہے کسی کی پرواہ کیے بغیر آپ حق کو جو ہے کر دیجئے. پھر آخر میں کہا ہے کہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کو خاطر میں نہ لائیے. اللہ کے بارے میں کوئی ملامت کرتا ہے تو اس ملامت کرنے والے کی جو آپ جو ہے خاطر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بات ہے جو حضرت سعید بن عامر نے ایک خلیفہ کو دربار میں آ کر آپ نے نصیحت کی. تو حضرت عمر بن خطاب کا جواب یہ تھا، سعید یہ سب کسی کے بس کی بات نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب جو گرم مزاج کے تھے انہوں نے بڑی نرمی کے ساتھ کہا کہ سعید یہ سب چیزیں کیسے ممکن ہو سکتے ہیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتے، میں یہ کام پورا نہیں کر سکتا. تو حضرت سعید نے پھر جواب دیا، آپ جیسے شخص کے بس کی بات ہے، آپ جیسے شخص کی بات ہے کہ یہ کر سکتے ہیں، خدا آپ کی مدد پر ہوتا ہے. اسی لیے کہ اللہ آپ کی مدد پر ہوتا ہے لہذا یہ کام آپ ضرور کر سکتے ہیں. اس طرح ہمت دلائی
تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا ہے کہ آپ نے بہت ہی بہترین مشورہ دیے ہیں، لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ حکومت کے کاموں میں آپ میرا تعاون کیجیے، حکومت میں کے دوڑ دھوپ میں آپ میرا ساتھ دیجیے۔ تو سعید چیخ اٹھے، کہنے لگے عمر مجھے آزمائش میں نہ ڈالو عمر۔ تو حضرت عمر نے کہا آپ مجھے نصیحت کرتے ہیں، مجھے آپ جو متنبہ کرتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، جب حکومت کا معاملہ آتا ہے تو آپ جو ہے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو کیا میں تنہا یہ کام کیسے کر سکوں گا جب تک کہ آپ جیسے حق پسند لوگ مجھے ساتھ نہ دے؟ میں آپ کو گورنر حمص کا گورنر بناتا ہوں۔ اور سعید بن عامر نے کہا ہے کہ اے عمر ذرا سوچو، مجھ پر اتنے بڑی جو ہے بار تم مت ڈالو۔ لیکن عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں، آپ کو یہ کام کرنی ہوگی۔ آپ نے گورنری کا فرمان جاری کیا اور آپ کو روانہ کیا گیا کہ بھئی آپ اپنے گورنری کو، حمص کی گورنری کو آپ کو سنبھالنا ہے۔ تو آپ مجبوراً حمص پہنچ جاتے ہیں۔ حمص بہت مشہور ہے اسلامی حکومت کے پورے ایریاز میں کہ وہاں کے لوگ زیادہ جو ہے گورنر کی شکایت کرتے ہیں، شکایت کرنے میں بہت مشہور ہے حمص۔ پھر بھی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بڑے سکون کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی لالچ نہیں ہے، انہیں کوئی دولت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی جو ہے چمچہ گیری کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، کہ جو وظیفہ ملتا ہے اس کے اندر گھر کو گزار لیتے ہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد حمص کے بہت بڑے جو لوگ ہیں، بہت ہی نامور لوگ ہیں، وہ مدینے کو آتے ہیں اور امیر المومنین سے ملاقات کرتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ کو کام سے آئے ہیں اور ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ سے ملاقات کر کے پھر ہم لوگ واپس حمص چلے جائیں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ رہتے ہو یہاں 2-3 دن، تو اب میں گزارش کرتا ہوں کہ حمص کے اندر جتنے غریب لوگ ہیں ان کا لسٹ آپ مجھے دے دیجئے، میں تاکہ جو ہے ان کو کچھ مال و دولت ان کو جو دے دو۔ تو 1 دن یا 2 دن کے بعد وہ جو گروپ ہے وہاں کے مشہور لوگ، مالدار لوگ تھے، وہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس آتے ہیں اور آپ کو ایک لسٹ دے دیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو غریب ہے یہ لسٹ ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے لسٹ دیکھا تو سب سے پہلے نمبر پر حضرت سعید کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو عمر تعجب ہو جاتا ہے عمر کو، اور عمر نے کہا کہ یہ کون سے سعید ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ سعید بن عامر جمی۔ انہوں نے کہا کہ وہ خلیفہ، وہاں کے گورنر۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہمارے گورنر ہی سب سے بڑا مفلس ہے، ان کے گھر کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا۔ یہ کہنے کے بعد عمر دار و خطار روتے ہیں، ان کے داڑھی تر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد 1000 دینار تھیلے کے اندر ڈال کر ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ میرے طرف سے حضرت سعید بن عامر کو دے دو۔ یہ لوگ جب واپس آتے ہیں حمص کو، اور انہوں نے سعید کے گھر کو پہنچے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور انہوں نے دروازہ کھولی، تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین عمر خطاب نے آپ کے لیے 1000 دینار کا تحفہ آپ کو دیا ہے۔ تو یہ وہ دینا تھا کہ حضرت سعید نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہنا تھا کہ اندر ان کی بیوی نے کہا ہے اے میرے سرتاج، کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے؟ امیر المومنین مر گئے ہیں کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اے بیگم، اس سے بھی بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ بیوی نے کہا کہ اس سے بڑا حادثہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا مسلمان جنگ کے اندر شکست کھا گئے؟ مسلمان فوج ہار گئے؟ تو حضرت سعید نے کہا ہے کہ نہیں بیگم، اس سے بھی بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ پھر بیگم نے پوچھا کہ اس سے بڑا حادثہ کیا ہو سکتا ہے؟ آج سعید کے گھر کے اندر دولت داخل ہو گیا ہے۔ بیوی نے اندر سے کہا ہے کہ جب دولت داخل ہو گیا تو آپ اسے لات مار کے باہر نکال دیجئے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت سعید کی اخلاق و کردار اور آپ کی بیوی کے اخلاق و کردار بغیر دیکھے کہ اندر سے، اس لیے کہ وہ کچھ بیمار تھی، کچھ کام کاج نہیں کر سکتے، نہیں چل سکتی تھی ان کی بیوی، تو اندر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جب دولت داخل ہو گیا ہے تو آپ دولت کو لات مار دیجئے۔
بعد میں سعید نے کہا ہے کہ اس طرح 1000 دینار امیر المومنین نے بھیجا ہے تو میرا ساتھ دو، ہم اس کو چھوٹے چھوٹے پڑیاں بنائیں گے، چھوٹے چھوٹے پوٹلیاں بنائیں گے اور ہم لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کر دیں گے۔ میاں اور بیوی دونوں بیٹھتے ہیں، 1000 دینار کے چھوٹے چھوٹے پوٹلیاں بناتے ہیں اور وہ شام ہونے سے پہلے ہی پورے لوگوں کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دورہ ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب حمص کو پہنچے، پورے لوگوں سے ملاقات کی، مسجد کے اندر آپ نے جو ہے واعظ و نصیحتیں کی، لوگوں سے گفتگو کیا، حالات کا جائزہ لیا۔ تو کچھ لوگوں نے آ کر شکایت کی ہے کہ ہمارے جو گورنر ہے، گورنر سے ہماری 4 شکایتیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل آپ لوگ جمع ہو جاؤ مسجد میں، پھر میں گورنر کو بھی بلا لیتا ہوں اور آپس میں آمنے سامنے ہی آپ کی شکایت ہوگی تو وہ اس شکایت کو وہ خود دور کرے گا۔ جب صبح ہوا، حضرت عمر بن خطاب فجر نماز پڑھے، اس کے بعد آپ جب نکل رہے تھے حضرت سعید بن عامر کے ساتھ گفتگو کے لیے، ان کی شکایتوں کا جواب ان کو دینے کے لیے، اس مجلس کے لیے حضرت عمر بن خطاب جا رہے تھے تو انہوں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کیا کہ اللہ، میں سعید بن عامر کو بہت چاہتا ہوں، میں بہت ان سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ ان کو ذلیل ہونے نہ دے، ان کے سوالات کے جواب صحیح دے سکنے کی توفیق دے اور ان کو لوگوں کے سامنے گرنے نہ دے، اس لیے کہ میں ان کو بہت چاہتا ہوں۔ رو کر حضرت عمر بن خطاب نے دعا کی اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب روانہ ہوئے اور لوگ آگے، اور ایک طرف حضرت سعید بن عامر بیٹھے اور لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ اپنی شکایت کو بیان کرو۔ تو سب سے پہلی جو شکایت تھی وہ یہ ہے کہ یہ جو گورنر ہیں یہ صبح کے وقت میں دیر سے باہر نکلتے ہیں، جلدی گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ حضرت عمر نے سعید کی طرف دیکھا تو سعید بن عامر نے کہا کہ امیر المومنین، میں ان ساری چیزوں کو راز میں رکھا ہے، میں کسی سے نہیں کہتا، آپ امیر المومنین ہے، اس لیے میں آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں کہ میرے گھر کے اندر کوئی کام کرنے والے موجود نہیں ہیں، میں گھر کی صفائی کرتا ہوں، گھر کا پورا کام کرتا ہوں، پھر آٹا میں اپنے ہاتھوں سے گوندتا ہوں، پھر روٹیاں بناتا ہوں، اس کے بعد نوش فرماتا ہوں، پھر وضو کر کے میں باہر آتا ہوں، اس لیے کہ میری بیوی کام کرنے کے لائق نہیں ہے، وہ بیمار ہے۔ حضرت عمر نے آہستہ اللہ تیرا شکر ہے کہا ہے۔ پھر دوسرا جو شکایت ہے، آپ لوگ پوچھئے حضرت عمر بن خطاب سے، تو لوگوں نے کہا ہے کہ یہ راتوں میں کسی کی نہیں سنتے ہیں، رات میں ہم اگر کسی ضرورت پر آئیں تو یہ جواب نہیں دیتے۔ امیر المومنین نے ان کی طرف دیکھا تو حضرت سعید بن عامر نے کہا ہے کہ میں دن میں عوام کی خدمت کرتا ہوں، لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، اب رات میں اللہ کے حضور میں ٹھہر جاتا ہوں، میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر کہا ہے، پھر تیسرا سوال کیا ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ مہینے میں ایک دن صبح سے شام تک باہر نہیں آتے۔ پھر عمر بن خطاب نے ان کی طرف نظر ڈالی تو حضرت سعید بن عامر نے کہا ہے کہ میرے پاس پہننے کے لیے ایک ہی جوڑا کپڑا ہے، میں ہر مہینہ اپنے کپڑے کو نکال دیتا ہوں اور کپڑے کو دھوتا ہوں اور کپڑے کو سکھاتا ہوں، یہ سوکھنے کے بعد ہی میں باہر آتا ہوں، میرے پاس ایک ہی جوڑا کپڑا ہے، ہر مہینہ میں اس کو دھو لیتا ہوں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر آخر میں جو 4ویں جو سوال ہے، لوگوں کی شکایت ہے، اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا ہے یہ گورنر بیمار آدمی ہے، یہ گورنر راستے میں چلتے چلتے کبھی کسی سے گفتگو کرتے کرتے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور انہیں ہوش بھی نہیں رہتا کہ ان کے کپڑے ان کس حالت میں ہے، یہ بھی ہوش نہیں رہتا، اس طرح وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ سعید اس کا جواب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب، میں اس کو تو زندگی میں کسی سے بھی نہیں کہنا چاہتا تھا، اس لیے کہ یہ بہت ہی راز کی بات ہے کہ جب خبیب کو لوگ مار رہے تھے، خبیب کو قتل کر رہے تھے، خبیب خون کے اندر لہو لہا ہو رہے تھے اور خبیب کے ڈیفنس میں آگے نہیں بڑھا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ خبیب کو مار رہے تھے تو میں کیوں دیکھتا رہا، میں کیوں جا کر کیوں نہیں روکا؟
خبیب نے جو دعا کی، آج بھی یہ دعا قبول ہو کر آسمان سے کوئی چیز گر جائے گی، یہ ڈر اور خوف آج بھی مجھے لگا رہتا ہے امیر المومنین، یہ میرے دل و دماغ میں آ جائے تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ عمر بن خطاب کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور عمر بن خطاب نے کہا کہ خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے سعید کا جو ہے لاج رکھا ہے۔ اللہ کا شکر انہوں نے ادا کیا۔ اس طرح حضرت سعید بن عامر جمعی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح اسلام کے لیے، اسلام کی حکومت کے لیے انہوں نے بہت ہی کارنامہ انجام دیا۔ پھر اس کے بعد آپ حمص سے روانہ ہو گئے اور مدینے کے قریب ایک قریہ کے اندر آپ نے زندگی گزارنا شروع کیا، اور اس طرح وہیں پر آپ کا جو وفات ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں اور آپ اس چیز سے سبق حاصل یہ کرنا ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے لوگوں کو جدوجہد کرنا ضروری اور لازمی ہے، اور ہم کو اللہ کی خوشنودی کے لیے جینے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے مرنے کا جذبہ میرے اور آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اور اسلامی حکومت کا جو تصور جو اسلام نے دیا ہے اس کے اوپر بھی مجھے اور آپ کو غور کرنی ہے۔ اسلام، اسلامی حکومت، اسلامی قوانین، اس کے اوپر بھی مجھے اور آپ کو غور کرنی ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس بیماری سے سارے انسانوں کو نجات دلا، اور اس بیماری کے لیے دواؤں کا انتظام ہو سکنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔